وعدہ یاد کراتے ہیں اور اس کو ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ ٹریٹی آف ایکسیشن کی جو انگریڈینٹس ہیں آپ نے بھی اس کے اسپرٹ کے مطابق اس پہ عمل کرنے کے بجائے یو ہیو انکروچ، آپ نے ٹریٹی آف ایکسیشن میں انکروچمنٹ کی اور جو معاہدے کشمیریوں کے ساتھ ہوئے ہیں ان کو آپ نے آنر نہیں کیا۔ ہم نے ایسا ہندوستان کو کوئی مینڈیٹ نہیں دیا تھا کہ وہ ہمارے نیچرل ریسورسز کو فروخت کرے، اس پہ بزنس کرے۔ ہم نے تو اگر کانسٹیٹیوشنل رولرز نے جو رائٹ دیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے تمام انلیگل آکوپائر سے ہماری ٹیریٹوری کو ویکیٹ کرانا ہے، اور یونائٹڈ نیشن نے پاکستان کو کہا تھا کہ آپ نے یو مسٹ withdraw your troops and those Pakistanis, those peoples who enter in Kashmir for the purpose of fighting should be withdrawn. This was the responsibility of the Pakistan. اور پاکستان نے بین الاقوامی برادری کے سامنے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں سگنیچر کیا، یہ رسپانسبلٹی اٹھائی۔ یہ کوئی میرے گھوم میں یہ ریزولوشن نہیں پاس ہوئی ہے اور نہ وہاں پرنٹ ہوتی۔ آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ سارے لوگ یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے مسلسل ہمارے شعور کو کند کرتے رہتے ہیں، ہمارے شعور کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہماری جو وائسز ہیں اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آپ کا رول کیا ہے۔ جب ہم یہ رول بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یو آر اینٹی پاکستان، یو آر اینٹی پاکستان۔ جب ہم ہندوستان کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس پلیج کی خلاف ورزی کی ہے تو دین وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اینٹی ہے۔ اور ریاست جموں کشمیر کے وہ لوگ جن کو 63 سالوں سے 63 ایئرز سے تھرو لٹریچر، تھرو پروپیگنڈا، ڈیفرنٹ پروپیگنڈا، میڈیا کا پروپیگنڈے، الیکٹرانک میڈیا کا، پرنٹ میڈیا کے پروپیگنڈے کے ذریعے جو کوششیں اور کاوشیں ہوتی ہیں کہ تاکہ یہ سچ اور حقائق نہ جان سکیں، اور ایک ایسی پالیسی پہ عمل پیرا ہے کہ جس سے کشمیری جو ہے وہ اپنے وطن سے ہجرت پہ ہی مجبور ہے، اور ابھی تک وہ اس کے کہیں پاؤں نہیں لگے، کہیں وہ کھڑا نہیں ہو سکا کہ وہ پوچھ سکے کہ جناب یہ جو ریزولوشنز تھی، ان ریزولوشنز پہ آپ نے ہندوستان سے تو ہم بعد میں پوچھے کہ آپ نے ان ریزولوشنز پہ کیوں نہیں عمل کیا۔ اور بوتھ سائڈز، انڈیا نے بھی جینون لیڈرشپ کے مقابلے میں پروکسیز پہ جینون لیڈرشپ شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کے شکل میں، جس کو آل پارٹ آف کشمیر جو ہے وہ ایک مارل، ایک ہر طرح کی جو ہے وہ سپورٹ حاصل تھی عوام کی، ارسپیکٹو اس کے کوئی ہندو ہے، کوئی بدھ ہے، کوئی سکھ ہے یا کوئی مسلمان ہے۔ چونکہ مسلم کانفرنس کے بعد جب 1938 کے اندر نیشنل کانفرنس کو بنایا گیا تو اس وقت یہ کنسنسس among different section of the society تھی۔ اب جب حکومتیں آتی ہیں، اسٹیبلشمنٹیں آتی ہیں، وہ پکڑ لیتے ہیں، وہ کسی نہ کسی ایک بندے کو، کسی نہ کسی ایک گروہ کو، چونکہ ہماری اوپینین یہ نہیں ہے جو آج ان دونوں ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ کی موجودگی میں جس اوپینین کو ہمارے لوگ جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہندو جموں کا آدمی جو ہے وہ یونائٹڈ کشمیر کے خلاف ہے، یا لداخ کا آدمی جو ہے وہ یونائٹڈ کشمیر کے خلاف ہے، یا گلگت بلتستان کا آدمی یونائٹڈ کشمیر کے خلاف ہے۔ یہ اوپینین بنیادی طور پر آج کے حالات میں جو لوگوں کے امیڈیٹ مفادات ہوتے ہیں، ان مفادات کے تابع وہ اپنی اثر راہی کو جو ہے وہ پروو کرتے ہیں۔ کشمیری چاہے جہاں کہیں بھی ہے وہ مادر وطن کی تقسیم نہیں چاہتا، اس پہ کوئی دو رائے نہیں۔ ہاں، رول آف انڈیا، رول آف پاکستان پہ ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں، لیکن یونٹی، ری یونیفیکیشن آف کشمیر پہ کوئی اختلاف نہیں۔ چونکہ میں بھی
آلموسٹ سارے کشمیر میں لوگوں سے انٹریکشنز میں رہتا ہوں، جموں بھی کیا ہوں، ویلی میں بھی کیا ہوں، اور یہ اعزاز مجھے حاصل ہے باقی کشمیر کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں یا ورکروں میں کہ مجھے لوگوں نے سری نگر ایئرپورٹ پہ بھی ایک استقبال کی شکل، ایک ریسیپشن دی، مجھے ایک جلوس کی شکل میں جو ہے وہ جلسہ کا کرنا ہے. اور جموں جو ہندو میجورٹی ایریا ہے اس میں بھی لوگوں نے مجھے میرا استقبال کیا، لوگوں نے مجھے سنا، اپنی اپنی کنسرنس بھی بتائی، اپنے جو ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ بھی ڈیبیٹ اور ڈسکشن. لداخ کے لوگوں کے ساتھ بھی ہم انٹریکشن میں ہیں، یہی اسی برسلز میں ہم نے کانفرنس کی، لداخ کے لوگ بھی آئے اور ان سب لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ we are part and parcel of the state of India. اور گلگت بلتستان میں بھی آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے پیپلز پارٹی دوسرے تیسرے لوگوں نے وہ کی حکومت بنائی جس کے پاس کوئی کانسٹیٹیوشنل جو ہے پاورز نہیں، لیکن ایون دین وہ وزیر اعلیٰ جو ہے جو گلگت بلتستان کا جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ وہ تو ٹریول کر کے مظفر آباد آیا. یہ آزاد کشمیر کے لوگوں، آپ اپنی محکومی کو اور جبر تلے جو آپ کے حکمران ہیں ان کو ذرا دیکھیے کہ آپ کا وزیر اعظم اور جو اپنے آپ کو سواد اعظم ہونے کے دعوے دار ہیں وہ وزیر امور کشمیر کے اتنے تابع ہیں کہ وہ گلگت بلتستان کا دورہ نہیں کر سکتے. لیکن ایک گلگتی نے یہ جرات دکھائی، وہ ایک دفعہ نہیں 3-4 دفعہ اپنے وزارت اعلیٰ میں وہ مظفر آباد اور وہاں کھڑے ہو کے اس نے کہا کہ آپ کے ہمارے صدیوں پرانے رشتے ہیں، ہم ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہیں. تو ریاست جموں کشمیر کے شہری ہونے کے حوالے سے کوئی ڈفرینسز نہیں ہے. ہاں آج کے حالات میں ڈفرینسز حکمران تک کی اور اسٹیبلشمنٹ پیدا کرتی ہے جن کو ہم نے کہا. پاکستان کی جو صورتحال ہے بہت ہی تشویشناک ہے. ہر آدمی جو اخبار پڑھتا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے، وہ صورتحال ذہانت ہے کہ لوگ پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے مسنگ پرسن، ہمارے غائب کیے ہوئے، جو آپ نے غائب کیے ہوئے ہیں ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار، ان کو رہا کریں. جب کم از کم کوئی فیئر ٹرائل، اگر آپ ایک اسٹیٹ ہیں، آپ ایک ملک ہیں، تو آپ ملک کے نام پر بین الاقوامی برادری میں کلام نہ بنیں. چونکہ ملکوں کے اندر رول آف لا ہوتا ہے. کوئی آدمی اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس جرم کی سزا جو ہے وہ آپ نے پورا سسٹم بنایا ہوا ہے، سب جج سے لے کے تو سپریم کورٹ تک آپ لوگوں کو تنخواہیں دیتے ہیں. آپ جو باہر سے ریمیٹنس بھیجتے ہیں تو اس میں سے باقاعدہ جو ہے وہ جہاں فوجی کی تنخواہ، اس کی پینشن، اس کے ٹی اے ڈی اے مختص ہوتے ہیں، تو وہاں آپ کی جوڈیشری کے لیے بھی باقاعدہ اتنے ہی بلکہ اس سے زیادہ شاید وسائل اس کے لیے مختص ہوتے ہیں. جو نہ تو عباسی صاحب نے اور نہ مشاہد صاحب نے اپوائنٹ کیے، بلکہ اسی سسٹم ہے جس سسٹم کے ساتھ شاید آپ کو بہت اختلاف ہو، اس سسٹم کے یہ نمائندہ ہیں آپ کا سپریم کورٹ بھی، آپ کا ہائی کورٹ بھی، آپ کا سیشن کورٹ بھی اور آپ کی سب جج کی عدالت بھی. لیکن ستم ظریفی دیکھیے، انارکی دیکھیے، بحران دیکھیے کہ ایک ادارہ ہے جو آپ کے کسی ادارے پہ، باقی کسی دوسرے ادارے پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اس ملک کا جو 2 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہے، جس کی پارٹی آج بھی پاکستان کے اندر سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے،
اس کو بھی جھانکے تو مسنگ پرسنس کے ریلیٹیوز کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا پڑتا ہے، سولیڈریٹی کرنی پڑتی ہے. آپ کے لیڈر آف دا اپوزیشن کو ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو کے اظہار یکجہتی کرنی پڑتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر یہ ملک ہے تو اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. آپ ایک کشمیری اگر کہہ دے کہ رول آف لا نہیں ہے، لوگوں کی ریسپیکٹ نہیں ہے، خواتین کی عزت اور آبرو کی حفاظت نہیں ہوتی آپ کے معاشرے میں، تو اس پہ تو آپ چڑھ دوڑتے ہیں. لیکن آپ کا لیڈر آف دا اپوزیشن، آپ کا وزیر داخلہ، آپ کا اس ملک کا جو دوسرا سب سے بڑی پاپولر پارٹی کا لیڈر ہے، وہ یہ کہتا ہے اس کے گریبان تک ہاتھ کسی کا نہیں جائے. تو ہم پہ رحم کریں. ہم آپ سے رحم کی اپیل کرتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کو ہم پہ رحم کریں. ہمارے ان چیزوں کو آپ اپنے گھر میں کیوں نہیں دیکھتے کہ آپ کے مسائل کس قدر خوفناک ہیں؟ آپ پاکستان کے اداروں کو پرو پاکستان کیوں نہیں بناتے کہ جو پاکستان کے لوگوں کی عزت وقار اور ان کی گھر کی حفاظت کریں، ان کے گھروں پہ ڈاکے نہ ڈالیں؟ آپ اس آفیسرز کا گریباں پکڑنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے کہ جو تھانہ ایک ملزم کو پکڑتا ہے اور وہ پوری ملٹری کمپنی لے کے اس پہ حملہ آور ہو کے اس تھانے کے سپاہیوں کو بھی مارتے ہیں، ایس ایچ او کو بھی مارتے ہیں اور ملزم کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ تو اس ملک کا حال ہے. آپ کے حکمرانوں نے، آپ کے فوجی حکمرانوں نے انسانوں کو، پاکستانیوں کو بیچا ہے ڈالر کے اندر. اس کے لیے اپنی کلام میں لکھا ہے. وہ تو آتا ہے تو آپ لائن لگا کے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن ایک مظلوم کشمیری اگر کہہ دے کہ عافیہ صدیقی کا ہم نے نہیں، بلکہ آپ 18 کروڑ انسانوں کو، 18 کروڑ پاکستانیوں کو جو ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس پہ آپ گرم ہو جاتے ہیں. اب یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے کیا آپ کہتے ہیں کہ جیسے ایک گاؤں میں کمی کمی ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے بات کرنے. یہ چیز ناقابل برداشت ہے. یہ چیز وہ چاہے کوئی ہو، ہمارا دوست ہو یا ہمارا سیاسی مخالف، لیکن یورپ کے اندر سچ اور کھری بات کہنے کی پالاش میں کسی کی بھی زبان کو، کسی کی بھی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا. اور دبانے والوں کو اس کے کنسیکوینسز سمجھنے چاہیے. ہم لوگ ایک طبقے کے ہیں، اور چونکہ پی ایم پی ایک ایسی پارٹی ہے کشمیر کے اندر جو ترقی پسند پارٹی، جو پاکستان کے مزدور کے، ہندوستان کے مزدور کے، افغانستان کے مزدور کے، یا تمام دنیا کے مظلوموں کے دکھ درد کو اپنے دکھ درد سمجھتی ہے. اور ہماری یہ خواہش ہے کہ سارے لوگ عزت وقار اور خوشحالی کے ساتھ زندگی کر سکیں. سو ہمارے ساتھ اس کی چاہے جو بھی سزا ہو، ہم آگے دل کہتے ہیں کہ پاکستان کے حکمرانوں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ کوئی حملہ نہیں کیا. ہمیں پیپر در پہ دھوکے دیے، ہمیں کالونائز کیا، اور آج جب ان کے حالات اور زیادہ خراب ہو گئے تو اب انہوں نے ہمیں چائنیز کے حوالے کر دیا. اب ہم کشمیریوں کو چائنیز کے حوالے کر دیا، جن کی شہرت جو ہے وہ انسان بھی کھانے کی ہے. جو میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں کہ یونائیٹڈ نیشنز میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک امریکن سے ویسے ہی ٹاکرا ہو گیا کسی بات پہ، اور ذرا تھوڑا سا ہم چائنا کے فیور کر رہے تھے ڈیبیٹ میں کہ بھائی چائنا سپر پاور پڑنے والا ہے، معاشیت اس طرح ترقی کر رہی ہے. تو اس نے کہا مسٹر کشمیری، اس دن سے ڈرو جس دن چائنا سپر پاور ہو. ہم تو زیادہ سے زیادہ آپ کو سزا یہ دیتے ہیں کہ کہیں جیل میں ڈال دیں گے، لیکن پھر بھی ہمارے ہاں سول سوسائٹی اتنی اسٹرانگ ہے کہ جیل کے اندر بھی آپ کے جو رائٹس ہیں وہ وائلیٹ نہیں ہوتے. لیکن جب چائنا، اور پھر انسان نہیں کھاتے، ہم مخالف کو مار دیتے ہیں،
दूब दू लड़ते हुए मार देते हैं, लेकिन इंसान खाते नहीं हैं हमारे। लेकिन जिसको तुम सुपर पावर बनने की ख्वाहिश रखते हो, वो जिस वक्त आएगा तो वो कहेगा आज मैं कश्मीरी की डिश खाऊंगा, आज मैं पाकिस्तानी की डिश खाऊंगा, आज मैं अफ्रीकी की डिश खाऊंगा। तो उस दिन से डरो, उस दिन के लिए इस ख्वाहिश का इजहार नहीं करो। बोलने पे तो तुम्हारी पाबंदी होगी ही होगी, लेकिन तुम्हारी डिश भी बनाई जा सकती है। खैर, ये तो एक डिबेट, प्राइवेट डिबेट होती, लेकिन हमारी चाइना के बारे में भी कोई ग्रीवेंसेस नहीं है। हमारी ये कोई ख्वाहिश नहीं है कि चाइनीज तरक्की ना करें, उनकी इकोनॉमी ना बढ़े, लेकिन पाकिस्तान ने एक सरेंडर पॉलिसी अख्तियार की हुई है। सरेंडर पॉलिसी कि अब पाकिस्तान अपने मफादात को सरेंडर कर रहा है दूसरे मुल्कों में। पहले हमारे बहुत सारे दोस्त वाकिफ हैं कि जब मैं ये कहता था कि पाकिस्तान की सरजमीन के मुख्तलिफ मुल्क जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट की जंग लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान की सरजमीन लॉन्चिंग पे